سب کچھ داؤ پہ ہے نا، اس لیے پیر فقیر سب آپ میدان میں آگئے، تو آپ پھر پیچھے کیوں ہیں؟ کس بات کری؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کے ولی سب میدان میں یقین کریں۔ تو صاحبان گرامی قدر، آپ خطابات سن رہے ہیں، سنتے بھی رہیں گے، سنیں گے بھی۔ دوسرے جلسے ہوتے ہیں، لوگ کوئی کہتا ہے عام گلیاں بنا دیں گے، بھائیو پاکستان کو صاف پانی نہیں مل رہا، یہ بناتے بھی یہی ہیں نا۔ تو جو صاحب کہہ رہے ہیں پانی نہیں مل رہا، ان سے پوچھیں بھائی پچھلے 5 سال آپ کیا کرتے رہے، اس سے پچھلے 5 سال کیا کرتے رہے، کتنے ٹینڈور آپ نے حکومت کر لی ہے، وزارت کے جناب مزے لے لیے ہیں آپ نے، جناب ہمارے جو خون پسینے کی کمائی سے اپنی پراڈو کا جو تیل وہ خرچ کیا ہے، اس سے آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ صاحب اب جان چھوڑیے، اب جائیے، اب ہمارا ووٹ نبی پاک کے دین کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس ملک میں کیا نہیں ہوتے دیکھا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر جو اس سکول کی نصاب کی کتابیں ہیں، ان کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلقہ آیات اور مواد کو نکال دیا گیا۔ ہم نے اس ملک کے اندر عاشق رسول کو پھانسی لگتے دیکھا، ہم نے اس ملک کے اندر جناب گستاخان رسول کو آرام سے جیلوں کے اندر بیٹھے دیکھا، ہم نے اس ملک کے اندر یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جمہوریت اس دن مر گئی تھی نا جب گجرات کی ایک ماں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی، ایک کتبہ لگا کر 2 بچوں کو گود میں لے کر بیٹھی، یہ کتبہ لگا کر بیٹھی تھی کہ میرے 2 بچے برائے فروخت ہیں، 20,000 ان کی قیمت ہے، کوئی لے جائے مجھے 20,000 روپیہ دے دے تاکہ میرے گھر کا چولہا گرم ہو جائے۔ انسانیت اس دن مر گئی تھی نا جب اس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکی جیل کے اندر 82 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انسانیت اس دن مر نہ گئی تھی۔ جمہوریت جس دن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں تمہارے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندے نہیں، میں درندے کہوں گا، جب ختم نبوت کے بل میں ترمیم پر ان کے دستخط ہو رہے تھے، انسانیت اور جمہوریت اس دن مر گئی تھی نا جس دن فیض آباد پر 21 دن نعرے لگانے والے نہتے گستاخان رسول پر ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس دن ہم نے کہا تھا اب ہم ان لٹیروں کو، غداروں کو، چوروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہیے نا، آج کے بعد میرا ووٹ اس قصور کی 7 سالہ ننھی زینب کے لیے ہے جس کے ماں باپ آج بھی ان اقتدار کے وانوں میں انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ نانا، آج کے بعد میرا ووٹ برما کی ان چیختی بچیوں کے لیے ہے۔ آج کے بعد میرا ووٹ اس بہن عافیہ صدیقی کے لیے ہے جس کو 7 سال ہو گئے ہیں، ہر روز انتظار کرتی ہے شاید کوئی محمد بن قاسم آ جائے، شاید کوئی قطب الدین ایبک آ جائے، شاید کوئی شہاب الدین محمد غوری آ جائے، شاید کوئی محمود غزنوی مجھے چھڑانے کے لیے آ جائے۔ نانا، آج کے بعد میرا ووٹ مقبوضہ کشمیر کی ان بہنوں کے لیے ہے جو جناب 70 سالوں سے اپنی آبرو ریزی کروا رہے ہیں۔ آج کے بعد میرا ووٹ جناب گرامی قدر فلسطین کی اس ماں کے لیے ہے جس کے 2 ہی بیٹے تھے، دونوں فلسطین کی حرمت پر جب قربان ہو گئے۔ ایک میڈیا اینکر نے کہا بی بی تیری آنکھوں میں آنسو کس کے ہیں؟ اس نے کہا میری آنکھوں میں آنسو غمی کے نہیں ہیں، خوشی کے ہیں۔ اور اس نے کہا کوئی پیغام دے، امریکی جریدے کے اندر یہ رپورٹ چھپی، کوئی پیغام دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا عالم اسلام کو اور عالم کفر کو میں سنانا چاہتی ہوں، ہم فلسطینی مائیں اگر 2 بچے جنتی ہیں نا تو ان میں سے ایک پیدائی شہادت کے لیے کرتی ہے۔ آج کے بعد میرا ووٹ نبی پاک کے اس نظام کے لیے ہے جو انسان تو انسان ہے، دریائے نیل اور دجلہ کے کنارے کسی کتے کو بھی پیاسا نہیں سونے دیتا۔ آج کے بعد میرا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے ہے کہ جو وقت کی حاکم کو پراڈو گاڑی پر نہیں، جو وقت کی حاکم کو جناب یمنی اونٹ پر سوار نہیں ہونے دیتا، بلکہ وقت کی حاکم کے کندھوں پر جناب راشن کا بورا لدوا کر غریب کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کے بعد میرا ووٹ نبی پاک کی ناموس کا تحفظ کرنے والوں کے لیے ہے۔ جناب گرامی قدر، آپ یہ نہ سوچیں یہ مولوی آ گئے تو دین کیسے چلائیں گے۔ اگر یہ انڈر میٹرک اور جعلی ڈگریاں لے کر یہ 3 ٹنڈور سے ملک چلا سکتے ہیں نا، یہ محمد پاک کا قرآن پڑھنے والے، یہ کالا کالا رسول اللہ کی باتیں کرنے والے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے جب یہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر لوگوں اسمبلی کے پار محمد پاک کے نام کا جھنڈا
لگا کر, اندر محمد پاک کے نام کا نعرہ لگا کر جب اللہ کی دھرتی پر نبی کے قرآن کا نظام نافذ کریں گے تو یہ قوم کے کندھوں پر جنازہ نہیں بنیں گے بلکہ رحمت بن کر قوم کو کندھوں پر اٹھا لیں گے. تو اب یہ چھوڑیے حضرات, چھوڑیے یہ رفاقتیں, فکر بدلیے, سوچ کو تبدیل کیجئے. جو بندہ کہتا ہے جناب میرا رشتہ میرے ماموں کے ساتھ بڑا پرانا ہے, اس کا رشتہ جیم لیگ سے ہے, کوئی کہتا ہے میرا چچا بے لیگ میں ہے, کوئی کہتا ہے میرا کزن جو ہے وہ تیر کا ماننے والا ہے, کوئی کہتا ہے جناب میرا سگا ماموں ہے وہ بلے کا بڑا محبت کرنے والا ہے. گنبد خضرا سے آواز آتی ہے تجھے سارے رشتے یاد ہیں, جو مکین گنبد خضرا سے تیرا رشتہ ہے وہ تجھے یاد نہیں ہے. وہ آتے ہیں گلیوں بازاروں گیس کے میٹروں ان پائپوں کے ذریعے سیاست کرنے کے لیے, ان سے کہ حضرت اٹھا کر لے جاؤ, ہمیں پائپ نہیں گیس کے چاہیے, ہمیں یہ بتا کہ اسمبلی کے اندر قانون ناموس رسالت میں تبدیلی کے وقت تو نے اس پر دستخط کیوں کیے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا مجھے راہزنوں سے شکوہ نہیں ہے, تیری رہبری کا سوال ہے, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. تو صاحبان گرامی قدر, آپ علامہ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکو مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کلندر لاہوری کہتا ہے میں جناب یورپ گیا, میں فرانس گیا, میں جناب ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں میں نے دیکھی, ان کے ماہر قانون دانوں سے میں نے ملاقات کی. علامہ کہتا مسلم نوجوان تو یورپ میں رہ, تو امریکہ میں رہ, تو افریقہ میں جا, تو جرمنی اور اٹلی کی سیر کر, تو دنیا کے کسی خطے کونے میں جا, پر تیرا دل محمد کے مدینے میں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یا رسول سید عالم. اس لیے صاحبان کرامی قدر اس مرتبہ ساری رفاقتیں چھوڑ کر اللہ کے حبیب سے رفاقت کر لو, ساری دنیا داروں سے تعلق چھوڑو. یقین کریں مجھے یہ بتائیں کہ قبر کے اندر ڈالر کام آئیں گے, برطانیہ کے پاؤنڈ کام آئیں گے, نجدیوں کے ریال کام آئیں گے, بلکہ آمنہ کے لال کام آئیں گے. بوٹا گجراتی بڑی چنگی گل کر کے تھوڑا ذوق میں شعر سنا دے. بندہ سادہ پر گل چنگال تیرے اجیوں نویں بازیاں ہاریاں نے جدوں خزان باغ وچی بال کھلے پنچھی اڈ کے مارے اڈاریاں نے. پھر درجنہ والا نون لیگ چھڑ کے نسے نے. پھر اے دنیا دار دی یاری انج دی ہے نا, جدوں خزانے باغ وچ بال کھولے پنچھی اڈ کے مارے اڈاریاں نے. ادو کوئی نہ کسے دی پیش چلی جدوں باواں موت نے کھلاریاں نے جنج ہنجواں دی بوہے آن ٹھکی. اندر ہویاں رو دیاں تیاریاں نے ڈولی لے چلے دیس سنجے نو پچھے روندیاں سیاں ساریاں نے
چٹی پوشاک پا کے کروں ویر لے چلے شبے ٹوٹ گئیاں گوڑیاں یاریاں نے آئی پردیس اندر رات پہلی اگوں دس دیاں منزلاں پاریاں نے حاصل کلام جملہ سننا کنڈ چک کے سائیاں سوال کرنا مدتاں پچھلیاں کیویں گزاریاں نے گل ہور سی ہور دی ہور ہو گئی کملی والے دیاں آیاں سواریاں نے محمد بٹھیا ہے جہان جھوٹا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں جزاک اللہ. تو حضرات یہ ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے حضور کے ذکر کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ لوگوں کو چاہیے نا, آپ کہیں مولوی حضرات آپ تقریریں کریں ساری رات, نبی پاک کی عظمتیں بیان کریں, نظام مصطفیٰ کی اہمیت فضیلت ضرورت پر گفتگو کریں, لیکن ووٹ کی بات نہ کریں. ہماری زندگی میں اگر پہلی مرتبہ موقع آ ہی گیا ہے کہ نبی پاک کے دین کو تخت پر لانا ہے تو حضرت ہم ووٹ کیا ہماری جانیں بھی حضور کے لیے آ گئے, ٹھیک ہے نا. یہ پیر فقیر کتب قلندر مولوی شیخ الحدیث یہ آپ کی مساجد کے خطیب امام سارے آپ کے لیے آئے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ووٹ مانگنے کے لیے تو پھر بندہ 70 مرتبہ سوچے کہ مولوی پتہ نہیں انہاں سانو کی دینا ہے. مولوی کچھ دین نہ دین مدینے والا تینوں ضرور عطا فرمائے گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. اس لیے اور یہ بھی بات آپ ذہن میں پکی طرح نشین کر لیں کہ یہ تحریک صرف مولویوں کی, ناموس رسالت کا مسئلہ صرف مولویوں کا ہی بلکہ ہر مومن کے ایمان کا مسئلہ ہے. ہر نبی پاک کی کلمہ پڑھنے والے کی تحریک ہے لبیک یا رسول اللہ. ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ یہ طوفان اٹھا ہے اور انشاءاللہ یہ طوفان محبت اب رکنے والا نہیں. یقین کریں ہم جس آج جلسہ شاید جس جگہ جا رہے اس طرح شمع رسالت کے پروانے گھروں سے نکل رہے ہیں اور والیانہ محبت. اگلے دن ہم نے جلسہ کیا 1 بجے تک اور لوگ 8 بجے کے بیٹھے تھے, 3 گھنٹے تو ہمارا انتظار کیا, 12 بجے ہم گئے, ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما تھے جناب. پھر ہم نے مرض سے ختم کیا, لوگ جائیں جلسہ ختم ہو گئے, دعا ہوگی, پھر بھی یہ تبدیلی ہے. اور یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے جس گلی بازار سے ہمیں دیکھ کر اور لبیک کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور پہلے ہم کبھی سنتے تھے بچوں کے زبانوں پر جناب گانے, تو اب تحریک لبیک جو ہے نا یہ آپ کے بچوں کو بندوقیں نہیں پکڑائے گی, ان کو جناب مخلوط دھرنے کر کے ان کے اندر بے حیائی کا طوفان بدتمیزی پیدا نہیں کرے گی, نرگسی کردار نہیں پیدا ہوگا, بلکہ محمد عربی کے ترانے زبانوں پر جاری کروا دے گی اللہ کے فضل کو. کبھی آپ نے سنا ہے زندگی میں پہلے کمپینیں آپ سنتے رہے ہیں جلسے ہر مطلب 5 سال بعد جب الیکشن ہوتے ہیں, لیکن جو لطف اور مزہ اس مرتبہ یقین کریں ہمیں کمپین کرنے کا آ رہا ہے. آج ہم مین بازار کے اندر نکلے, جو حضرات وہاں دیکھے, اور یہ جو کمپین کر رہے ہیں نا یہ تو خود پھول بانٹتے ہیں, آدھا کلو کے پیکٹ بنا کر خود پھولوں کے ہار مالائیں دیتے ہیں. یہ ہم قسم دے سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے کہا ہو اور کسی کو ہم نے مالا لے کر دیے, لوگوں نے اتنی محبتیں نشاور کی ہیں اور لوگوں نے کہا جی ووٹ انشاءاللہ آپ کا ہی, اللہ کا فضل ہوگا, ٹھیک ہے نا. ڈٹ کے اونچے ہاتھ چک کے مارا کرو نعرہ یا رسول اللہ. یا رسول سید عالم جانے کا علم, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو 25 جولائی کو ہم نے کس نشان پر مہر لگانی ہے؟
माशाल्लाह अल्लाह तुहाडे और उठे हाथों को सलामत रखे सरकार के दीन वास्ते चुक रहे हो हमने किस निशान पर मोहर लगानी है कि जो आप लब्बैक कहते हैं कि हुजूर मैं हाजिर हूँ जितनी मरतबा लब्बैक कहते हैं अपने नबी से उतनी मरतबा आप अहद वफा बांधते हैं इसका पास भी रखना है सिर्फ लब्बैक का नारा झूठा नहीं लगाना हुजूर हम हाजिर हैं क्रेन कौन सी है कुंडे वाली ये भी करीमों की मेहरबानी है जिड्डी भी गोल मोल शाह कुंडा उन्होंने पै ही जाता ठीक है ना तो इंशाल्लाह कुंडे वाली क्रेन पे हाँ जी बड़ा बड़ा वजन उठा लेती है ये जनाब जो ये 300 अरब रुपए का जनाब जो वजन है और स्टील मिल का सैकड़ों टन और मन सरिया जिनके पेटों में है और कौम के जनाब सैकड़ों मील लंबी सड़कें और इनका बजरी सीमेंट इंशाल्लाह ये सारी क्रेन उठाई कर लग गए ठीक है ना एन जनाब चुकना है अडयाला जेल सिलसिला शुरू हो गया इंशाल्लाह पहले बड़ा रोता रहा है कि मुझे क्यों निकाला कल से छोटे भी रोने शुरू हो गए किसी ने कहा था इब्तदाई इश्क है रोता है क्या क्या आगे आगे देखिए होता है क्या क्या है अभी तो अल्लाह के गज़ब कहर की ये तजल्लियात शुरू हुई हैं अभी कब्र क़यामत बाकी है तो अपनी फ़िक्र तब्दील कीजिए अपनी सोच बदलिए इरादे बदलिए अपनी सारी मोहब्बतें अपनी सारी वफ़ाएं अपनी सारी सपोर्ट अपने सारे वोट हुजूर के नाम के लिए देंगे वोट इंशाल्लाह हाँ मुझे तो खुशी हो रही है कि मोहल्ला शरीफपुरा वालों ने अपना फैसला आज ही सुना दिया ठीक है ना अच्छा बाज बंदे ये क्या करना गुमराह करने की कोशिश करते हैं मौलवी वोट मांग रहे हैं जी ये मौलवियों का सियासत से क्या सियासत तो झूठ का नाम है तो मेरा भाई सियासत झूठ उस वक्त होती है जब सियासत को दीन से जुदा किया जाता है जब सियासत दीन से जुड़ जाए फिर सियासत झूठ नहीं रहती बल्कि फिर सियासत इबादत बन जाती अच्छा वोट देना भी सियासत है और वोट लेना भी जब मौलवियों से वोट लेते रहे उस वक्त तो इन्होंने ये नहीं कहा अगर मौलवी जीम लीग बे लीग फे लीग ते लीग के टिकट पर जाए और वहाँ जाकर मुंतखब हो जाए तो उस वक्त सियासत जायज़ है अगर ये खुददार खुद खड़े हो गए और हुजूर की उम्मत को कदमों पर खड़ा कर दिया है अल्लाह इस मर्द कलंदर को हमारी ज़िंदगी में लगा दे जिसके अपनी टांगें तो माजूर हैं लेकिन पूरी कौम को टांगों पर खड़ा कर दी यकीन करें पूरा कुफर ला के रख दिया है और मुझे तो हैरानगी होती है नौजवानों पर अल्लाह इनको सलामत रखे यकीन करें मैं 2 गोलियां सुबह बुखार की खा के 2 अभी खा के आया हूँ यानी वक्त नहीं ना होता रात तो 3-4 बजे जाते हैं फजर पढ़ के सोते हैं सुबह 10 बजे फिर और सारा दिन यही काम होता है ये नौजवान सारा दिन कामकाज करते हैं रात 2 बजे जाते हैं पता नहीं सुबह फिर नए जज्बे से आ जाते हैं हम इनको मजदूरी नहीं देती ये मदीने वाला जाने या ये जाने यकीन करें ये कोई मजदूरी हमसे नहीं लेते ठीक है ना इनको खाने का मुतालबा भी नहीं करते अल्लाह ताला इनकी जवानी सलामत रखे और हम थक जाते हैं गाड़ियों के अंदर बैठ जाते हैं मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते रात वो हम आ रहे थे लोंगोवाल से मेरी गाड़ी सबसे पीछे थी और 2 साथी मोटरसाइकिल पर वो सांप आगे आ गए ठीक है वो सांप को ऊपर से बड़ी मुश्किल से बचे ये तो मदीने वाले की निगाह करम है ना ठीक है ना तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आप इस काफिले मोहब्बत के मुसाफिर बन जाएं जिनकी मंजिल मदीना पाक है हाँ जी आप इस मुकद्दस काफिले के राही बने ना इंशाल्लाह और ख़ुद भी वोट अपने भी अपने घर वालों के फैमिलियों के ख़ानदानों के दोस्त अहबाब को आप करते जाए इंशाल्लाह आपके मुंह से जो बात निकलेगी ना वो असर करेगी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला आप सबका आमीन असर हो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे स्टेज पर सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत साहिबजादा सूफ़ी मोहम्मद रिजवान साहब मोहम्मदी सैफ़ी दामद बरकातुहुल आलिया यकीन करें कि सूफ़ी हमें सियासत हमें कोई लाख नहीं 1 करोड़ रुपया देना कि हमारी कंपेन करो हमारे सियासी दूसरी पार्टियों वाले तकरीर करो तो खुदा की कसम हम जूते की नोक पर भी ना रखें वहाँ भी ना रखें इसलिए कि वो दुनियादारों की बात है तो ये मदनी ताजदार की बात है रात को जब सोते हैं ना तो हम कहते हैं मदीने के ताजदार हमें कोई मजदूरी नहीं चाहिए बस यही मजदूरी का आपका दीन तख्त पर आ जाए तो 25 जुलाई को आपने एजेंट भी अपने खड़े करने हैं घरों से जनाब लोगों को निकाल कर वोट भी डलवाने हैं खाना भी अपने घर से खाना है ठीक है ना इंशाल्लाह हुजूर का लंगर खुद पकाना है जिस तरह आप ईद शबरात पर पकाते हैं ना बस समझे कि इंशाल्लाह घरों में खाने पकाएं और खुद पका कर दोस्त अब आपको दें मगर अगर किसी के पास तौफीक को देख पका कर ले आए वो पोलिंग स्टेशन पर कहें भाई जो लब्बैक का वोट डालता देगा हम उसको लंगर भी पेश करते जाएंगे बस जूस भेजें पानी भेजें बोतलें भेजें इंशाल्लाह समझे ये काफिला इश्क मोहब्बत है और ये जो हुजूर के दीन के सिपाही इंशाल्लाह सारा दिन ये ड्यूटियाँ करेंगे अपनी अपनी जगह पर बेलौस करेंगे और आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी खिदमत तो कर सकते हैं ना हमने अपने कैंडिडेट पर वजन नहीं डाला अल्लाह के फजल करम से पता नहीं कहाँ से सिलसिला चल रहा है इतने लोग पैसे दे आज हम एक जगह जलसा करके हैं दारो वाली में तो हम जहाँ जलसा करके फ्री और साथ एक और पार्टी का जलसा था वहाँ 14 देगे पक रही थी हमारा साथी गिन के है
اس کا مطلب ہے کہ یہ حضور کے غلام ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے دین کے نکلے ہیں، دکھ آئے تاوی قبول ہے، پوکھ آئے تاوی قبول ہے۔ تو یہ کسی اور پارٹی کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے، یہ تو حضور کا کرم ہے۔ کسی نے کہا تھا نا ہم چلیں گے سوئے حشر سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روٹا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا آمین اثر ہو۔ ایک مرتبہ مجھے خوش کر دے، بلکہ اللہ رسول کو خوش کر دے، نبی پاک کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم نے کس نشان پر مہر لگانی ہے؟ کس نشان پر مہر لگانی ہے؟ اچھا جڑا بندہ نہیں بول سکتا میں دعا کرنا پھر سبھی دعا کر دینے، تسی کوشش کرو، ایک بار اونچی بولو، کس نشان پر مہر لگانی ہے؟ کرین پر۔ امید ہے اب انشاءاللہ کہ یہ کرین کا نشان بھولے گا نہیں، بلکہ جو قرب و جوار کے گھر ہے نا وہاں تک بھی آواز چلی جائے گی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ حضرت دعا فرماتے ہیں۔